درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله، الحمد لله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 1۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے یوسف تھے۔ والد کو یوسف بہت محبت تھی۔ ایک رات یوسف نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج، چاند سب یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا، وہ حسد کریں گے۔ لیکن بھائی حسد کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا یوسف ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ بھائیوں نے پلان بنایا یوسف کو راستے سے ہٹائیں گے۔ والد سے اجازت مانگ لی۔ جنگل میں لے جا کر یوسف کا کرتا اتارا، خون لگا دیا اور یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ رات کو روتے ہوئے گھر آئے، ابا جان بھیڑیا کھا گیا۔ یہ رہا یوسف کا کرتا۔ یعقوب نے کرتا دیکھا، خون تھا لیکن پھٹا نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے اور صبر کیا۔ ادھر ایک قافلہ گزرا، کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف نکل آئے۔ قافلے والے مصر لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بھیج دیا۔ مصر کے وزیر نے خریدا، بیوی سے کہا عزت سے رکھو، یہ کام آئے گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو علم، حکمت اور حسن دیا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وزیر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میرے آقا نے بھلائی کی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بھاگتے ہوئے کرتا پھٹ گیا، عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگا دیا۔ کرتا دیکھ کر پتہ چل گیا زلیخا جھوٹی ہے۔ پھر بھی یوسف جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی تھے، نبائی اور ساقی۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ساقی بچ گیا، نبائی سولی چڑھ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن ساقی بھول گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یوسف یاد آیا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قحط۔ بادشاہ خوش ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا، پورے مصر کا انچارج۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا، قحط میں سب کی مدد کی، نام مشہور ہو گیا۔ کنعان میں بھی قحط پڑا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا مصر سے غلہ لاؤ۔ بھائی مصر آئے، یوسف علیہ السلام
یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائی نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، بھائیوں کو آزمایا، سچ بتا دیا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی یامین ہے، آج کوئی الزام نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا، والد کے چہرے پر ڈالو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کرتا لگا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، سارا خاندان مصر چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا، سب نے سجدہ کیا، بچپن والا خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، شکر الحمدللہ، سبق صبر